قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا مستقبل کیا ہوگا؟ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ درست ہے یا نہیں؟ حکومت کا موقف درست ہے یا اپوزیشن کا؟ اس پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ عدالت اہم آئینی اور قانونی نکات پر فیصلہ دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم واقعات کا تسلسل بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد صدر مملکت تیزی سے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں اور ملک کو نئے الیکشن کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ 2 دن میں فیصلہ نہیں کر پائی ہے، مگر 2 دن کے اندر اندر صدر مملکت نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ دوسری جانب سیاسی ماحول بھی تیزی سے بدل رہا ہے۔ حکومت اپوزیشن پر غداری کے الزامات لگا رہی ہے، اپوزیشن حکومت پر جوابی وار کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے بیرونی سازش پر وضاحت مانگ رہی ہے، اور وزیر اعظم کے کل کے فیصلے نے غیر یقینی کی صورتحال کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اور اسٹاک مارکیٹ میں 1250 پوائنٹس کی مندی دیکھی گئی، ڈالر پہلے ہی 185 روپے تک پہنچ چکا تھا۔ نئی حکومت آنے تک آئی ایم ایف کا پروگرام لٹک گیا ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اس کا پاکستان کو قرض پروگرام معطل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق نئی حکومت سے پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام کے لیے پالیسیوں پر بات چیت کی جائے گی۔ صرف 9 مہینے میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا 35 ارب ڈالرز کا تجارتی خسارہ ہو چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر مسلسل گر کر 12 ارب ڈالرز کے رہ گئے ہیں، یعنی پاکستان کے پاس صرف 2 مہینے کی درآمد کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ سیاسی غیر یقینی اس وقت معیشت کے لیے مزید زہر قاتل کا کام کر رہی ہے، اور اب عمران خان کے اپنے ساتھی بھی ان کے خلاف چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں، سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ کل سابق گورنر پنجاب چودھری سرور نے سنگین الزامات لگائے، اور آج پنجاب کے سابق صوبائی وزیر علیم خان نے عمران خان پر کڑی تنقید کی۔ کہا کہ عمران خان نے سچائی کے اور نیا پاکستان بنانے کے جو لبادے اوڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں سب بتاؤں گا۔ یہ جو لبادے اڑے ہوئے ہیں سچائی کے نئے پاکستان بنانے کے، میں سارے کھولوں گا۔ خان صاحب اگر آپ سچے ہیں آئیں میرے سامنے، بیٹھے میرے ساتھ، کرے قوم کا مقابلہ۔ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں قوم کے سامنے، اگر میں جھوٹا ہوا میں قوم کے سامنے جا کے اپنے آپ کو گولی ماروں گا، نہیں تو عمران خان ہمت کرے۔ آج آپ میری تصویر لگا کہتے ہیں یہ امریکن امبیسڈر کو مل رہا ہے۔ خان صاحب میں امریکن امبیسڈر کو آپ کے گھر ملا تھا آپ کے ساتھ، تو کیا کہوں، آج آپ بھی غدار تھے امریکن امبیسڈر کو ملے۔ آپ اپوزیشن میں تھے، کیا آپ امریکن امبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ کیا آپ EU کے امبیسڈر کو نہیں ملتے تھے؟ اس دن غدار تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کرکٹ میچ تب تک کھیلیں گے جب تک آپ جیت رہے ہوں، اور جس دن آپ کی پسند نہیں ہوگی آپ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جائیں گے۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے جس شخص کے لیے اپنے زندگی کے 10 سال لگائے وہ اس قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اپوزیشن مسلسل الزام لگاتی رہی ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح خان پنجاب میں کرپشن میں ملوث رہی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فرح خان کے گزشتہ روز دبئی روانہ ہونے کی خبر سامنے آ چکی ہے، اور ان کے شوہر 31 مارچ کو پاکستان سے جا چکے ہیں۔ آج عمران خان کے قریبی ساتھی علیم خان نے بھی فرح خان پر سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں۔ خان صاحب کے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ فرح بی بی نے یہاں پہ بہت رشوت لی ہے، وہ ہر ٹھیکے میں موجود تھیں، وہ ہر ٹرانسفر پوسٹنگ میں موجود تھیں، اور وہ میرے خیال میں پاکستان سے باہر نکل گئی ہیں۔ اور آج سے 2 دن پہلے مجھے پتہ لگا ہے ابھی سورسز سے کہ وہ پاکستان چھوڑ چکی ہیں، وہ بھاگ چکی ہیں، ان کے ہسبینڈ بھی بھاگ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہاں سے سمیٹ کے جا چکی ہیں۔ وہ کس کو پہنچاتی رہی ہیں، اس میں سے کتنا مال جاتا رہا ہے، یہ آئندہ جب انویسٹیگیشنیں ہوگی سب پتہ لگ جائے گا۔ وہ بیوروکریٹ سارے یہیں پہ ہیں اور سارے موجود ہیں، اور جتنے پیسے لیتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ سب پتہ لگ جائے گا جس دن انویسٹیگیشن ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی قوم جو ہے وہ اصلی چہرہ دیکھ لے گی۔ علیم خان نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر بھی سخت تنقید کی اور عمران خان پر ان کی پشت پناہی کا الزام لگا دیا۔ یہ جو بزدار تم نے یہاں لگایا تھا، کیا میں نے یہاں پہ تمہیں نہیں بتایا کہ بزدار یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں 3 کروڑ روپے میں DC لگتے تھے۔ میں آپ کے پاس گیا ہوں جا کے، خان صاحب میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ باتیں۔ یہاں پہ کمشنر لگانے کا الگ ریٹ ہے، SP لگانے کا الگ ریٹ ہے، کوئی تبادلہ نہیں ہوتا جبکہ CM سیکریٹریٹ میں پیسے نہ دیے جائیں۔ آج میرے پاس ایک میسج پڑا خان صاحب آپ کا، جو آپ کو میں نے عثمان بزدار کے بارے میں لکھا ہے، اور آپ نے مجھے جو اس کے جواب دیے ساری قوم کے سامنے میں لے کے آؤں گا۔ ایک کرپشن میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو، ایک بات بتائی ہوئی ہے، یہ میسیجز اس میں محفوظ ہیں۔ جتنا علیم خان آپ کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ آپ مجھے پکڑ کے جیل میں دے دیں صرف اس لیے کہ میں بزدار کے خلاف ہوں۔ جو 4 بیوروکریٹ پنجاب میں رہے ہیں، یہ جس دن پکڑے جائیں گے ساری قوم دیکھ لے گی۔ عمران خان صاحب کو صرف میں نے یہ باتیں نہیں کی بزدار کے بارے میں، ہماری جتنی پارٹی کی قیادت، سینئر قیادت ہے،
اور وہ سارے اس بات کے اوپر حلف دیں گے اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب سے سب نے کی ہیں. عمران خان صاحب پہ بزدار کی محبت اتنی تھی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا شرازہ بکھیر دیا, پارٹی کی امیج کا بیڑا غرق کر دیا, یہاں پہ لوٹ سیل لگوا لی, لیکن انہوں نے بزدار کو نہیں ہٹایا. علیم خان نے عمران خان کی جانب سے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کرنے پر بھی کڑی تنقید کی. مونس الہی پر اراکین نے پنجاب اسمبلی کو خریدنے کا الزام لگا دیا. اس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے. آج آپ اس کی جماعت کے سارے 183 ووٹ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں. اپنے یہاں پہ بازار لگایا ہوا مونس الہی نے جس پہ 5-6 کروڑ روپے کی بولیاں دی جا رہی ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ کم از کم 50 بندے ایسے ہیں جن کو وہاں پہ آفر آئی ہیں. اب نیا پاکستان جو ہے وہ پرویز الہی صاحب بنائیں گے. میں نے آپ کو منتیں کر کے کہا تھا کہ پرویز الہی کے ساتھ وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دیں اگر پی ٹی آئی نے وہاں پہ گجرات میں سیٹیں جیتنی. خان صاحب آپ تو اس دن مجھے جو باتیں کہتے تھے, یہاں بتاؤں قوم کو پرویز الہی کے بارے میں کیا کہتے تھے. علیم خان کا شمار عمران خان کے بہت قریبی ساتھیوں میں ہوتا رہا ہے. وہ ہمیشہ عمران خان کے ساتھ نظر آئے. وہ خود گاڑی چلاتے اور عمران خان کو ساتھ بٹھا کر جلسوں میں لے کر آتے. عمران خان بیرون ملک سفر کرتے ہوئے بھی جہانگیر ترین اور علیم خان کو اپنے ساتھ رکھتے. علیم خان بڑے بڑے جلسوں کے انتظامات کرتے. اپوزیشن کی جماعتیں انہیں اور جہانگیر ترین کو عمران خان کی اے ٹی ایم قرار دیتے رہے. عمران خان ان کی گاڑیاں اور جہاز استعمال کرتے رہے اور پھر 2018 کے انتخابات کے بعد انہیں پنجاب میں سینئر وزیر بھی بنایا تھا. علیم خان کے الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا کہ علیم خان صاحب کی پریس کانفرنس پر سخت افسوس ہوا. جب آپ کسی کے قریب رہے ہوں اور اختلافات ہو جائے تو گفتگو میں تہمتیں آپ کی اپنی عزت کم کرتی ہیں. آپ کے تمام گلے دوسرے سال کے ہیں. جب حکومت تھی اس وقت بات ہوتی تو کوئی وزن بھی تھا. اس وقت الزامات اور رقیق حملے نامناسب ہیں. لیکن صرف علیم خان ہی نہیں, گزشتہ روز ہٹائے جانے والے گورنر پنجاب چودھری سرور نے بھی عمران خان پر سنگین الزامات لگائے. رات کے اندھیرے میں غیر قانونی کام کرانے کا الزام لگایا. عثمان بزدار کی کرپشن کے حوالے سے بھی سخت تنقید کی. ملازمتیں بک رہی ہیں, ڈی سی پیسے دے کے لگ رہے ہو, اے سی پیسے دے کے لگ رہے ہو. اگر انٹرنیشنل کنسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. رشوت جو ہے نچلے لیول پہ کئی گنا بڑھ گئی ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, پھر آپ اس شخص سے بلیک میل ہو رہے ہیں جس کے پاس 9 MPs ہیں. پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 اپریل کے بعد ہونا چاہیے. لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا چودھری پرویز الہی کو کہ میرے پاس یہ امانت تھی پرائم منسٹر کی. اس کے بعد انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئے میرے پاس کہ اس پہ دستخط کرو. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 2 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. میں نے کہا سر رات کے اندھیرے میں مجھ سے اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں. اگر آپ یہ ضروری چاہتے ہیں تو خدا کے لیے مجھ سے ریزائن لے لو. میں نے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی غیر قانونی کام کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں مجھے سیک کر دیا گیا. میں ڈیزرو کرتا ہوں, مجھے دستخط نہیں کرنے چاہیے تھے. رات کو ٹیلی فون کال آئی, پرویز الہی ہار رہا ہے, آپ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ اگر وہ 186 ووٹ پہلے پہ نہ لے سکیں تو اس کے بعد آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر. میں نے کہا جو پرائم منسٹر صاحب کہیں گے میں ان کے حکم کی تعمیل کروں گا as long as it does not violate Constitution of Pakistan. اور دوسری طرف عمران خان مسلسل یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے اور اس کے جواز میں ایک خط کا سہارا لے رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی نے بھی سازش کی تصدیق کر دی ہے. اور پھر اسی خط کا سہارا لے کر گزشتہ روز ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اور اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو غیر ملکی سازش قرار دے دیا. حالانکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں کہیں بھی عدم اعتماد کا نہ تو ذکر ہے اور نہ ہی اسے بیرونی سازش قرار دیا گیا ہے. مگر وزیر اعظم مسلسل اس حوالے سے غلط بیانی کر رہے ہیں اور اب اس حوالے سے اپوزیشن جماعتیں عسکری قیادت سے سوال کر رہی ہیں کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی نے 197 اپوزیشن اراکین کو غدار قرار دے دیا ہے. آج بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان بغاوت کے جواز کے لیے غیر ملکی سازش کا سہارا لے رہے ہیں. کیا ڈی جی آئی ایس پی آر وضاحت دیں گے کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی نے 197 اراکین پارلیمنٹ کو غدار اور اس غیر ملکی سازش کا حصہ قرار دیا؟
کیا ایسی سازش کا پردہ محض سفیر کے مراسلے سے چاک ہونا چاہیے تھا یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو چاک کر لینا چاہیے تھا؟ عمران خان کی انا پاکستان سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ اور پھر آج مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ ادارے مبینہ بیرونی سازش اور خط کے حوالے سے پوزیشن واضح کریں۔ وہ خط کہ جس کے اوپر سیکورٹی کمیٹی کہہ چکی ہے کہ اس میں بیرونی سازش کا کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، اور آج ببانگ دہل وہ سیکورٹی کمیٹی کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نمائندگان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میری طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، لہذا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نمائندگان تھے سیکورٹی کے، وہ وضاحت کرے اس بات کی، اپنی پوزیشن واضح کرے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بیان دیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ کوہلی کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بھی مطالبہ کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے منٹس کو پبلک کیا جائے، بتایا جائے کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی 197 اپوزیشن اراکین کو غدار سمجھتی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے منٹس کو پبلک کیا جائے۔ دوسرا، جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ 197 لوگ 197 لوگ غدار ہیں اور انہوں نے اپوزیشن نے مل کر یہ سازش کی ہے، اس کے اوپر بھی کلیریفیکیشن آنی چاہیے۔ اور اس مبینہ خط اور وزیراعظم کے الزامات کے معاملے پر مسلسل تضادات سامنے آ رہے ہیں۔ وزیراعظم نے گزشتہ روز امریکی سفارتکار اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کا نام لے کر الزام لگایا کہ انہوں نے پاکستانی سفیر کو دھمکی دی۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، اس میں سے بیرون ملک کی انٹرفیرنس تھی۔ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکے تھا پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں اور ان کا جو ڈونلڈ لو جو بھی ان کا ریپرزینٹیٹو تھا، اس کے سارے یہ آفیشیل میٹنگ تھی۔ اس آفیشیل میٹنگ کے نوٹ ٹیکرز بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف۔ وہ سارا کانورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں، ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا